ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ کل ہم نے جو ہے آن لائن کلاس میں اپنا جو ہے دوسرا پیپر معروضی پیپر جو ہے وہ کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پیپر کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے پیپر کھولا ہوا ہے جو کہ 2016 کا ہے، اور اس میں آپ یہاں پر اپنا رول نمبر فل کرنا ہے، اور جو آپ کو جوابی کاپی دی جائے گی اس کے اوپر آپ نے ان کے آپشن جو ہے وہ ببلس جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ یہ آپ کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے 20 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو 30 منٹس دیے جاتے ہیں۔ تو ہم ابھی آج تیسرا پیپر کرتے ہیں اپنا۔ اس کا پہلا ایم سی کیوز آپ کو یہاں پر یہ دیا ہوا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اولین شاگرد تھے۔ تو یہ جو پہلا چیپٹر دوسرے چیپٹر میں آپ نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے پہلے دیوبند کے جو پہلے شاگرد تھے ان کا کیا نام تھا۔ تو محمد علی جوہر، محمد یعقوب نانوتوی، مولانا محمود الحسن یا محمد قاسم نانوتوی۔ تو یہ سارے جو تھے یہ انتظامیہ میں اور اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن یہ جو مولانا محمود الحسن ہے یہ پہلے شاگرد تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ پنجاب یونیورسٹی کا قیام عمر میں آیا۔ اب دیکھیں یہ سوال آپ نے کل بھی پیپر میں پڑھا تھا، ایک دن دوسرے میں یا پہلے پیپر میں، تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا 1882 میں۔ ہندوستان کا پہلا گورنمنٹ کالج کون سا تھا؟ تو جو انگریزی دور تھا، برطانوی دور تھا، اس میں سب سے پہلا جو کالج تھا گورنمنٹ کا وہ یہ آپشن ڈی دیا ہوا ہے، کلکتہ ودیالیہ۔ یہ آپ کا جو ہے یہ اس کا جواب بنتا ہے۔ آپ نے یہ دوسرے چیپٹر کے شروع کے پیجز میں یہ پڑھا ہوگا۔ 1947 کی تعلیمی کانفرنس کا دورانیہ 27 نومبر سے لے کر دسمبر تک تھا۔ تو یہ 4 دن کے لیے ہوئی تھی، 27 نومبر سے لے کر 1 جو ہے نا دسمبر، یہ اس تک ہوئی تھی۔ تو یہ آپ نے تیسرے چیپٹر کے شروع میں پڑھا ہوگا، فرسٹ جو ہے یہ دسمبر اس کا آتا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا موجودہ نام ہے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے بارے میں کل بھی آپ نے سوال پڑھا تھا، جو 1959 میں اس کے جو ہے وہ سفارش کی گئی تھی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو ہے اب نام چینج کر کے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے رکھا گیا ہے، HEC۔ تو یہ آپ نے یہاں پر جو ہے ٹیک کر دینا ہے۔ یہ کل میں نے آپ کو پوری تفصیل اس کی بتائی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ہے، یعنی کہ مسلمان جو قوم ہے اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ کیونکہ لفظ مسلمان کا ہے تو ان کی جو پھر بنیاد ہوگی وہ مذہب پہ ہوگی یا دین پہ ہوگی۔ تو یہ آپشن اے ہے، ٹھیک ہے جی اس کا جواب۔ 1979 کی تعلیمی پالیسی میں وزیر تعلیم تھے۔ یہ جو 1979 کی تعلیمی پالیسی ہے یہ ضیاء الحق کے دور کی ہے۔ اس میں اس میں جو ہے نا وزیر تعلیم جو تھے وہ محمد خان ہوتی تھے۔ یہ آپ نے یہاں پر کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چین میں شرح خواندگی ہے۔ تو یہ جو آپ کا چوتھا چیپٹر ہے تعلیم والا جو ہے، مختلف اس کے جو معلومات آپ کو لکھی ہوئی ہے دنیا کے اندر، تو ایک ٹیبل بنا ہوا اس میں چائنا کی جو ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 84.3% ہے، 84.3%۔ تو اس پہ آپ نے ٹیک کر دینا ہے۔ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی سالانہ شرح ہے۔ پاکستان میں ہر سال آبادی کتنے شرح سے بڑھ رہی ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو پتہ ہے کہ آبادی جو ہے وہ 2.1% کے حساب سے بڑھتی ہے، آپ کو اگر یاد ہو، اور جو شرح خواندگی ہے وہ 1% کے حساب سے۔ تو یہاں پر کیونکہ شرح آبادی کی بڑھنے کی شرح پوچھی جا رہی ہے تو یہ 2.1 ہے، جو کہ یہاں پر 2% لکھا ہے، تو آپ نے اس پہ ٹیک کر دینا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں عددی اعتبار سے سب سے بڑا طبقہ کون سا ہے؟ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 3 طبقات ہیں، ایک امیر طبقہ، ایک متوسط طبقہ اور ایک غریب طبقہ۔ تو ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ غریب طبقہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس پہ غریب طبقہ ڈی پہ ٹک کر دینا ہے۔ پاکستان میں پرائمری سطح پر ترک مدرسہ کی شرح ہے، یعنی کہ جو پرائمری کلاسز ہوتی ہیں، پہلی کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک، اس میں کتنے بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں؟ ترک مدرسہ کہتے ہیں اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ 50% ہے۔ آدھے بچے جو ہیں وہ تقریباً ہر سال پاکستان میں پرائمری اسکولوں میں پرائمری کلاس پاس کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، صوبائی محکمہ تعلیم کا سربراہ ہوتا ہے؟ پہلا آپشن دیا ہوا ہے ایجوکیشن منسٹر۔ تو صوبائی وزیر تعلیم جو ہوتا ہے نا، صوبائی وزیر تعلیم وہ صوبے کا جو محکمہ تعلیم ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ضلعی سطح پر تعلیمی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی کل سوال آپ نے پڑھا تھا،
جو ایک پیپر ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اس میں یہ ایک سوال دیا ہوا تھا کہ ضلعی سطح پر، تو اس کا جواب تھا EDO ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا اب نام جو ہے وہ CEO کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ آپشن جو ہے وہ EDO ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس طرح سے اس کا جو ہے وہ جواب لگا دینا ہے۔ تو اگلا جو آپ کا ہے، اس سے اگلا جو سوال آپ کا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کس سطح پر خواندگی کمیشن قائم کیا گیا۔ یہ جو سوال ہے یہ بھی آپ کا یہ آخری چیپٹر سے لیا گیا ہے کہ یہ جو ملک میں شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے اقدام کیا گیا، تو وہ مرکزی سطح پر جو ہے یعنی کہ فیڈرل سطح پر جو ہے وہ یہ ایک کمیشن قائم کیا گیا پاکستان میں۔ صوبہ پنجاب میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی تعداد، یہ بھی آپ نے آخری چیپٹر میں پڑھا ہے، 8 تعداد ہے اس کی، ٹھیک ہے جی۔ ٹوٹل 8 بورڈ ہے، راولپنڈی بورڈ، ملتان بورڈ، لاہور بورڈ، فیصل آباد بورڈ، اس طرح سے سارے جو ہیں یہ 8 بورڈ بنتے ہیں۔ برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ثانوی سطح پر ذریعہ تعلیم تھا، ثانوی سطح پر مسلمانوں کے دور میں، ٹھیک ہے جی۔ تو مسلمانوں کے دور میں جو ابتدائی دور تھا یا جو ثانوی دور تھا اس میں فارسی میں تعلیم دی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ جبکہ جو اعلیٰ درجہ کا جو اعلیٰ سطح تھی نا ہائر ایجوکیشن، اس میں عربی میں تعلیم دی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر کیونکہ ثانوی سطح پر پوچھا جا رہا ہے تو آپ نے فارسی میں لگا دینا ہے، اگر ابتدائی سطح ہو تب بھی فارسی، اگر اعلیٰ سطح ہو یہاں پر لکھا ہو تو پھر عربی ہوگی۔ برصغیر میں ابتدائی تعلیم کی مدت تھی، اب پھر یہ مسلمانوں کے دور کی بات کی جا رہی ہے کہ ابتدائی دور میں نے ابھی جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ابتدائی دور میں فارسی میں تعلیم دی جاتی تھی، تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی مدت کتنی تھی، کہ کتنے سالوں تک جو ہے ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو اس کا کوئی خاص جو ہے وہ دور نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا کہ 1 سال 2 سال 5 سال، غیر متعین مدت تک جو ہے وہ تعلیم دی جا سکتی۔ کچھ بچے جو تھے وہ 4 سال میں پڑھ لیتے تھے، کچھ 5 سال میں پڑھ لیتے تھے، اس طرح سے اس کی معین جو ہے وہ جو ہے نا مدت وہ متعین نہیں تھی۔ ابن خلدون نے جامعہ الازہر میں کون سا مضمون پڑھایا؟ تو یہ جو آپ نے پہلے چیپٹر میں ابن خلدون کے بارے میں ایک ہیڈنگ دی، ان کی بہت ساری ڈیٹیل میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ جامعہ الازہر میں مصر میں یہ فقہ کی تعلیم پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے جی، فقہ۔ اس کے بعد ہے زرنوجی کے نزدیک مطالعہ کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ تو یہ بھی پہلے چیپٹر سے سوال آیا ہے کہ علامہ زرنوجی جو ہے وہ مطالعہ کا کون سا بہترین وقت کہتے ہیں۔ علامہ زرنوجی جو ہے وہ رات کا وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے نا اس کے رات کے پہلے پہر میں آپ نے تھوڑی دیر بجا سو لے، اس کے بعد جاگ کے جب گھنٹے کے بعد، تو یہ جو ہے وہ اچھا وقت ہوتا ہے پڑھنے کا۔ آج کل کے جو ماڈرن ریسرچ ہے وہ بھی اسی چیز کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، یہ نئی بالکل لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے کہ بندہ اگر رات کو تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹے، اس کے بعد اگر جاگ کر پڑھے گا تو پھر اس کا دماغ فریش ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے ہر چیز اس کی میموری صحیح کام کرتی ہے۔ تو یہ رات کا وقت ہے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی کا بانی ہے، یہ سوال پہلے بھی آپ کا آیا تھا پہلے پیپر میں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی کا بانی تو یہ چارلس گرانٹ ہے، یہ اے آپشن آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ نے اس پہ ٹک کر دینا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو آج کے پیپر میں 20 سوالوں میں 3-4 سوال آپ کے ایسے تھے جو کہ ریپیٹ ہوئے، پہلے بھی یہ آئے تھے۔ اس طرح سے پیپر جو ہے بورڈ کا جو آتا ہے اس میں یہ سارے سوال اکثر جو ہے سوال پچھلے پیپروں میں سے ریپیٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیونکہ اسی سیریز میں ہم ابھی یہ تیسرا پیپر کر رہے ہیں تو ہم اس فائل میں ہمارے پاس 8-10 پیپر ہیں تو ہم یہ کریں گے، تو اس کو آپ دلچسپی سے پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کا یہ پورا پیپر جو ہے وہ سالو ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ اگر اس سے متعلق آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ وہ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔